یہاں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اگر دوسرا مسلمان تکلیف میں ہے تو تمہارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا؟ دوسری تنظیم والے محنت کر رہے ہیں، ہمیں نہیں بلایا. نہیں، ہم کیوں جائیں؟ ہم تو بڑے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ عہدہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب. چھوٹے اور بڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ اسٹیج پر سب کو جگہ نہیں ملتی، لیکن وقت کی پکار اور وقت کا تقاضا یہ ہے، تنظیم سے کسی کا بھی تعلق ہو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان. اور موجودہ حالت میں آپ سے کہنا یہی ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو پاس کیا گیا، اس سلسلے میں ہمارے شہر میں جو احتجاج ہونا ہے، اللہ کے لیے تنظیم کا رونا بند کر کے ملت کو لے کر سامنے آئیے اور یہ کہیے یہ ظلم صرف مجھ پر نہیں، میری ملت کے ہر فرد پر ہے. اس کے اثاثے کو حکومت چھیننا چاہتی ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. یقین رکھیے آپ، اگر میں اور آپ اپنی تنظیم، اپنے ادارے، اپنی قوم کو لے کر یہ کہنے لگے نہیں ہم محنت الگ سے کریں گے، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہو جائیں تاکہ طاقت بٹ جائے. اگر اتحاد و اتفاق ہو آپ یقین نہیں کر سکتے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. 1990 سے پہلے پرانے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، وہ حکومت، وہ پارٹی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف نسبندی کا قانون لایا گیا تھا. پرانے لوگوں سے پوچھ لیں، میری اور اکثر نوجوانوں کی تو اس وقت پیدائش بھی نہیں تھی. 90 سے پہلے نسبندی کا قانون لایا گیا اور وہ لوگ لے کر آئے جو دعویٰ کر رہے تھے لال قلعے کی عمارت سے کون روکے گا ہمیں، کون ہمارے سامنے آئے گا. اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قانون یہی چلے گا، ہم دو اور ہمارے دو. 1990 سے پہلے یہ قانون آیا تھا، تاریخ پڑھیے گا. اور اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ اپوزیشن پارٹی کا کوئی ایم پی نہیں سوائے ایک دو کے. آپ یقین نہیں کریں گے، ملت اسلامیہ کے ہر مسلک کے عالم نے ایک زبان میں کہا تھا یہ قبول نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ قبول نہیں ہے. مغربی اتر پردیش میں جائیں آپ، راتوں رات شہروں سے نوجوانوں کو اٹھا کر نسبندیاں کر دی گئیں. تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو خود نہیں پڑھتے. مغربی اتر پردیش کے بڑے بڑے شہروں سے جہاں کی 100% آبادی مسلم ہے، ہٹے کٹے مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر شہید نسبندی کر دی گئی. جو نہیں مانا اس کو قتل کر کے گنگا میں بہا دیا گیا. یہ تاریخ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. مگر حالات کے آنے کے باوجود، میں صرف آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، حالات کے آنے کے باوجود علماء یہی کہتے رہے کہ تمہارا یہ قانون قبول نہیں ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے چند مہینوں میں حکومت گھٹنوں پر آئی، اپنے عمل پر معافی مانگی. یہ کس لیے ہوا؟ اتحاد کی بنیاد پر. میرے بھائی، جھنڈے پر سب کا نام نہیں آیا کرتا، اسٹیج کا مائک اور ڈائس سب کو نہیں ملا کرتا. نعرہ لگانا بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے. ہمارے اور آپ کے شہر میں اس وقف بل کے خلاف جو کالا قانون پاس کیا گیا ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب سے احتجاج ہے، 9:30 تک وہ رہے گا. عیدگاہ شاہی میں پرمیشن ہے. گزارش اتنی یہی ہے، بلا تفریق مسلک، صرف یہ ذہن میں لے کر جائیں جیسے میں مسلمان ہوں، میرے ملک کا، اس دنیا کا رہنے والا ہر وہ انسان جس میں اللہ کا کلمہ پڑا ہے میرا مسلمان بھائی ہے. اور بالخصوص ہمارے ملک کے مسلمان بھائیوں سے ان کے اثاثوں کو چھینا جا رہا ہے.
اپنی طاقت اتحاد کی شکل میں ظاہر کریں۔ آپ نے بچپن میں کتنی مرتبہ مثال سنی ہوگی، ایک باپ نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا، ایک ایک لکڑی دی، بہت مرتبہ، ہزاروں لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا، بولا بیٹا اس کو توڑو، سب نے الگ الگ اس لکڑی کو توڑ دیا۔ پانچوں کے پھر 5 لکڑیاں دوبارہ جمع کر کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں دی، اب توڑو، وہ نہیں توڑ سکا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ متحد رہیں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے والے کو صرف دیکھنے سے احساس ہو جاتا ہے۔ اتحاد میں وہ پاور، وہ طاقت ہے، اللہ نے وہ برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، تفصیل بہت لمبی ہے، مختصراً عرض کروں۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، مگر شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ کیا کہا؟ آپ کی امت میں اتحاد رہے گا اگر آپ کی امت قرآن و سنت پر جمی رہے گی تو اتحاد رہے گا۔ ہمارے اندر اتحاد نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہماری نمازوں کا کیا حال، ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام کتنے ہیں اور فرض کتنے پر ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے۔ سال میں 4 عمرے کر لیں گے، سمجھ لیں گے نہیں حج تو کرتے رہے نا۔ حج کتنوں پر فرض ہے ذرا سامنے رکھ کر دیکھیں۔ حج عمارت کے بنانے سے ساقط نہیں ہوتا، بیٹی کی شادی آ گئی، نہیں حج ساقط نہیں ہوگا، فرض ہوا ہے، اگر آپ کر نہیں گئے کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس مسلمان پر حج فرض ہو جائے اگر وہ نہ کرے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو میرے کہنے کا آپ سے آج یہی ارادہ تھا کہ اللہ کے لیے اپنے شہر میں جو احتجاج ہونے والا ہے اس کو مکمل کامیاب بنائیے۔ تنظیموں کو، تمام تنظیمیں اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، جتنی تنظیمیں اس ملک کی بڑی بڑی ہیں یا شہروں کی چھوٹی تنظیمیں ہیں، سب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس جھنڈے کے نیچے آؤ، ایک پلیٹ فارم پر آؤ اور آ کر ایک زبان میں یہ کہو ہمیں یہ قانون قبول نہیں ہے۔ اتحاد دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، ہم ایک ہیں، ہمارا مسلک الگ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا مذہب ایک ہے، الگ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں اب تک برادری واد کے نام پر بھی بانٹ دیا گیا، تنظیموں کے نام پر بھی بانٹا گیا، علاقائیت کے نام پر بھی بانٹا گیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بھارت کے فلاں اسٹیٹ کا رہنے والا، کسی کی زبان سے نکلتا ہے ہم بھی بہار کے رہنے والے، کوئی یہ کہنے لگے ہم کرناٹک کے رہنے والے۔ میرے بھائی وقتی طور پر صحیح ہو سکتا ہے، پھر آپ سے میں ایک بار عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لینے کے بعد جو ہمارے کانوں میں سب سے پہلا لفظ آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میری اور آپ کی تعلیم و تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، قومیت کو ایک طرف رکھ دیں، برادری کو ایک طرف رکھ دیں، تنظیم کو ایک طرف رکھیے، ایک زبان ہو کر کہیے ہم ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے آمین زور سے کہتا ہو، کوئی آہستہ سے کہتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی نماز کے موقع پر تکبیر میں حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوتا ہو، کوئی شروع میں کھڑا ہو جاتا ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ تم کسی کو اس کے دیوبندی ہونے کی بنیاد پر، اس کی وقف کی
جائیداد پر قبضہ کرو گے. ہم اور آپ اپنی زبان سے یہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اگر قبر کو مانتا ہے اس کے قبر کے ماننے کی بنیاد پر حکومت اس کی جائیداد پر قبضہ کرے گی؟ نہیں، بلکہ ایک زبان ہو کر یہ کہیں ہماری ملت کا ساسا ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمیں یہ قانون بالکل قبول نہیں ہے. آج صرف آپ سے یہی کہنا تھا، علماء ہوں، عمائدین شہر ہوں، مسجد کے ذمہ داران ہوں، تنظیموں کے ذمہ داران ہو، ہمارا متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، دنیا میں فی الحال جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے ریلیجن اس موقع پر موجود ہیں، وہ تمام کے تمام خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں.
یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان مذاہب کے قوانین کو انسانوں نے بنایا ہے۔ اور ہر مذہب کے قوانین الگ ہیں۔ جب انسانوں نے بنایا ہے تو انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں، آنے والے زمانے کے بارے میں صرف اندازہ لگا سکتا ہے، یقین سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آگے آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اس کا علم، اس کی جانکاری صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ خود غور کریں کہ انسان جو قانون بناتا ہے وہی انسان اپنے بنائے ہوئے قانون کو، جو اس نے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بنایا تھا، کچھ زمانے کے بعد یا تو اس قانون کو ختم کر دیتا ہے یا کم از کم اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ مستقبل کے آنے والے زمانے کے اعتبار سے انسان جو قوانین بناتے ہیں وہ صرف اندازوں پر ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کی مثال لے لیں، 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے 2 یا 2.5 سال کے بعد اس ملک میں ایک جماعت کی نگرانی میں ایک جمہوری قانون بنا، نافذ کیا گیا۔ اس قانون میں اب تک 50/5 یا اس سے زیادہ مرتبہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور یہ تبدیلیاں آنے والے زمانے میں بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ چاہے ہمارے ملک کا قانون ہو یا کسی اور ملک کا قانون ہو یا کسی قوم کا قانون ہو، جس کو انسانوں نے بنایا اور مرتب کیا ہو، اس کے اندر تبدیلی کا، رد و بدل کا احتمال اور امکانات اور گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں ایک حرف بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ فیوچر، مستقبل، آنے والا زمانہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا یقینی علم ہمارے پاس، ان چیزوں کے بارے میں صرف تم اندازہ لگا سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کب آئے گی اس کی جانکاری، اس کی نالج صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کچھ نشانیاں، کچھ علامات، کچھ حالات ضرور بتلائیں، مگر یقینی علم کس دن آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ نے کتنی مرتبہ یہ دعوے سنے ہوں گے اخبارات میں یا مختلف طریقوں سے، پرنٹ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، کہ نہیں 2020 میں کوئی کہتا ہے کہ 2022 میں دنیا ختم ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟
اگر ہوگی بھی تو انسان تو خود اپنے مستقبل کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ ہر نبی نے خبر دی ہے، مگر آپ یہ بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی کوئی علم اس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو وحی آتی آپ وہی ارشاد فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، جو پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کے پاس آتا آپ وہی بولتے، وہی ارشاد فرماتے تھے۔ جبرائیل آئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کا سوال جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤں قیامت کب آئے گی؟ وہ کون سا دن ہوگا جب دنیا ختم کر دی جائے گی، کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیں، فرمانے لگے مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جتنا قیامت کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ اللہ کے مقرب سے مقرب فرشتے، وہ فرشتہ جس کے منہ میں سور لگا دیا گیا ہے، صرف اس انتظار میں وہ کھڑا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے حکم آئے میں سور میں پھونک ماروں اور کائنات تباہ ہو جائے، اس کو بھی یہ علم نہیں ہے ایک لمحہ، 2 لمحہ، 1 دن، 1 ہفتہ، مہینہ، سال، کسی کو رب العالمین کے علاوہ پتہ ہی نہیں۔ اسی کو فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ۔ دوسری بات فرمائی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسنا۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ویدر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک فیلڈ ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے گرمیاں ہوں گی، فلاں موقع پر بارش ہوگی، فلاں موقع پر ایسا ہوگا، اور اکثر غلط ہوتا ہے۔ صحیح بھی ہو جائے گا تو صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں صحیح علم تھا، انسان نے صرف اندازہ لگایا مانسون فلاں مہینے میں آئے گا، بارشیں فلاں مہینے میں برسیں گی۔ پچھلے ہی سال خود ہماری ریاست میں ایسا ہوا کہ وقت پر بارشیں نہیں ہوئیں تو پانی کا سوکھا پڑا، حالانکہ بعد میں اللہ کی رحمت خوب برسی اور پانی کا اسٹاک ہوا۔ یہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ اسی کو تو رب العالمین فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی انسان صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، کہاں برسے گی صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، یقینی علم صرف ہمارے پاس ہے۔ کب کس علاقے میں پانی برسے گا، کہاں نہیں برسے گا، کہاں بادل آئیں گے، ماحول بن جائے گا، لوگوں کی نگاہیں امیدوں کے ساتھ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہوں گی مگر بارش نہیں برسے گی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک جو بچہ پلتا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، اس کی حالت کیسی ہے، کس سچویشن میں پل رہا ہے، اس کا یقین علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان اپنی ترقی کے ذریعے، مشینوں کے استعمال کے ذریعے اندازہ ضرور لگاتا ہے۔ ماں کو بول دیا جاتا ہے بچہ خراب ہو گیا، مجبوری میں ابورشن ہوگا، فلاں اور فلاں، اور آج کے زمانے میں تو آپ یقین رکھیں کبھی موضوع آئے گا کہ میڈیکل فیلڈ میں یا طبی میدان میں ڈاکٹروں کے نام پر لٹیرے بھی آئے ہیں، ڈاکو بھی آئے ہیں،
جو معصوم بچیاں جن کے یہاں پہلی مرتبہ ولادت ہوتی ہے، جان بوجھ کر آپریشن کے ذریعے ان کے جسم کو پھاڑا جاتا ہے تاکہ نسبندی کی جائے۔ یہ ایک سازش ہے، اور ایسے موقع پر شوہر بیوی کو وہ جملے کہے جاتے ہیں، نہیں بچے کی ہارٹ بیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کم اور زیادہ ہو رہی ہے، آنتیں بچے کے گلے میں ہیں، یہ بہانہ وہ بہانہ، اور شوہر بیوی کے دماغ کی وہ سچویشن بنا دی جاتی ہے، وہ حالات اور وہ ٹینشن کا ماحول ہوتا ہے کہ والدین راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ آپریشن کیجئے، جتنی جلدی اس مصیبت سے نجات ملے وہ اچھا ہے۔ حالانکہ لوگ اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں، مگر یہ سچائی ہے، بالکل سچائی۔ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تم اندازہ لگاؤ، تم اسکیننگ کراؤ، اندازہ ہو سکتا ہے، مگر یقینی علم یہ ہمارے پاس۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ پیسے دے کر غلط طریقے سے، حالانکہ اسلام میں اور ہمارے ملک میں یہ چیز، ہمارے ملک کے قانون میں یہ چیز حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، معلوم کرواتے ہیں رشوت دے کر کہیں آنے والا بچہ بیٹی تو نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ بھی دیتا ہے بیٹی ہے، خاندان والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ کہ ابارشن کرایا جائے، پلس استعمال کی جائیں، فلاں اور فلاں، اور بہت سے واقعات میں یہ بھی آیا خاتون راضی نہیں، کچھ بھی ہو میرا بچہ ہے۔ ڈاکٹر نے مشین کے ذریعے سے آنے والے کے بارے میں خبر دی تھی کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، ہو گیا بیٹا۔ اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے، تم اندازہ لگاؤ گے، یقین ہمارے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے بعد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا کماؤ گے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ انسان گھر سے نکلتا ہے پلاننگ بنا کر، یا گھر میں بیٹھ کر پلاننگ بناتا ہے، نہیں یہ بزنس کامیاب ہو جائے گا، یہ تجارت ایسی ہو جائے گی، لیکن وہ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ وما تکسب غدا، تم نہیں جانتے کیا حاصل کرنے والے ہو شام تک۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت دنیا کے کس حصے میں، کس علاقے میں تمہیں آئے گی۔ گھومنے گئے تھے، اللہ نے روح لے لی، گھر سے سامان لے کر گئے تھے، اللہ نے بلا لیا، کھانا کھا کر دروازے سے باہر ہاتھ دھونے کے لیے آ رہے تھے، ہاتھ دھونے کا موقع نہیں ملا، اچانک روح کو قبض کر لیا گیا۔ یہی تو ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں اس بات کا یقین رکھو ہم ہی ہیں اصل جانکار اور باخبر، تمہاری باتیں، تمہارے قوانین صرف اندازہ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان جتنے قانون بناتا ہے وہ اندازے پر ہوتے ہیں، مستقبل میں چینجنگ، رد و بدل، ترمیمات ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کا صرف ایک اکیلا تا قیامت مذہب اور قانون ایسا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا ماہر جاننے والا بھی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ اپنے زمانے کا کوئی قاضی آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں اسلام کا یہ حکم بدلا جائے، نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کوئی تبدیلی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے تمہیں ایک مذہب دیا جس کا نام اسلام ہے، بطور مذہب کے یہ ہمیں پسند ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے کہیں صاف، کہیں اشاروں میں کہا، اس میں نہ تو کوئی چیز تم بڑھا سکتے ہو، نہ تم اس میں سے کوئی چیز کم کر سکتے ہو۔ یہ قانون، یہ مذہب جو ہمیں دیا گیا، دنیا کا واحد ایسا ہے کہ اللہ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ دنیا میں کیسے بھی حالات آ جائیں، ہر موقع پر ہدایت بھی موجود،
ہر حالت کے لیے اس کے قوانین بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ خود اس مذہب کے ماننے والے مسلمان اس کا یقین نہ کریں، یہ بات بالکل الگ ہے، مگر ہر موقع کے لیے ہدایت، ہر حالت میں فٹ آنے والا اکیلا مذہب ایسا ہے جو مذہب اسلام ہے۔ یہ مذہب جو ہمیں دیا گیا، جب یہ ایسا ہے کہ جس کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو دنیا کا سب سے پیارا، سب سے شاندار مذہب کہلائے گا۔ اور جب سب سے شاندار دنیا کا مذہب ہمارے پاس ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے، اور فخریاں ہم یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، گرچہ ہماری حالت موجودہ سچویشن میں ڈاؤن ہے، ہم پستی میں ہیں، ہم ذلت میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہے کتنے بڑے گنہگار، لیکن دنیا کے اندر ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ یہ تقاضا تھا مسلمان ہونے کا اور اسلام کو ماننے کا، لیکن افسوس یہیں پر ہے کہ چاہے میں ہوں یا آپ خود یقین سے اس بات کو اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کا ضمیر، میرا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا، ہمیں مسلمان ہونے کے علاوہ موجودہ زمانے میں ہر چیز پر فخر ہے، ہر چیز پر۔ اسی کو اقبال نے ایک زمانے میں یوں کہا تھا، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی، بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ بات یہی تو ہے کہ ہمارے غیر نے ہمیں برادری کے نام پر بانٹ دیا، تم خان ہو، تم شریف ہو، تم بیگ ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اور ہم بٹ گئے۔ تنظیمیں بنی تھیں کس کے لیے؟ ملت کی خدمات کے لیے۔ فلاں تنظیم اس شہر میں کام کرے گی، اس شہر میں کام کرے گی، اس کے عہدیداران یہ ہوں گے خدمت کے لیے، رفاہی کاموں کے لیے، یتیموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہمارا حال کیا ہوا؟ ہمیں دشمن نے کچھ اور احساس کرایا، ہمارے غیر نے کچھ اور احساس کرایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا برادری بعد میں، قوم بعد میں، شہریت بعد میں، سب سے اول نمبر پر کیا ہے جو ہمیں دی گئی؟ وہ ہے اسلام۔ ہم یہ کہتے ہیں میری قوم سے پہلے میرا اسلام ہے، میں ہر چیز سے پہلے مسلمان ہوں۔ آپ خود یقین کریں، جب ہم ٹکڑیوں میں الگ الگ ہوئے، ہمارا فخر اسلام سے ہٹ کر خاندان پر آیا، اسلام سے ہٹ کر شہر پر آیا، ہمارا فخر اسلام سے ہٹ کر ریاست پر آ گیا، الگ الگ چیزوں میں بٹ گیا۔ ہم فخریہ کہنے لگے، ہمیں فخر ہے ہم اس خاندان سے ہیں، ہمیں فخر ہے ہم فلاں تنظیم کے ذمہ دار ہیں، تمہیں ہمارے زیر نگرانی چلنا ہوگا۔ جب ہم آپس میں تقسیم ہوئے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، امت کے اندر جو اتحاد تھا، جو اتفاق تھا، وہ آج نام کے لیے بھی نہیں ہے، نام کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ایک تنظیم سے جڑے ہیں، دوسرے کا نام سننے کے لیے ہم تیار نہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اتحاد کی حالت یہ ہے، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ آج جو دعوے، آج جو نعرے لگائے جاتے ہیں صاف، ہم فلاں تنظیم کی جانب سے ہیں تو ہمیں سامنے رکھو، ہمیں ذمہ دار بناؤ، ہمارا فلاں تنظیم کے صدر ہیں، ہمارا نام تمہارے اجلاس میں کیوں نہیں آیا؟ ہم فلاں تنظیم سے ہیں، تم نے ہمیں اپنے مشورے میں بلایا تو مکمل اعزاز کے ساتھ کیوں نہیں بلایا؟ یہ نعرے آج کے نہیں ہیں، یہ شیطان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی۔
جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، جمع ہو گئے، تو وہاں ایک غزوے کے موقع پر کسی زبان سے نکلا، کسی کی زبان سے، نحن من العرب، ہم تو عرب سے ہیں، یہ غیر عرب جن کو عجمی کہا جاتا ہے یہ کیا ہمارے برابر آ سکتے ہیں؟ ہم تو عرب ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی، تبھی آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، دیہاتی کو شہری پر، شہری کو دیہاتی پر، عہدیدار کو غیر عہدیدار پر، مالدار کو غریب پر، غریب کو مالدار پر، بادشاہ کو غلام پر، غلام کو بادشاہ پر، اسلام میں کوئی فوقیت نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ یہاں کوئی یہ سوچنے لگے ہم ذمہ دار بن گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم کسی تنظیم کے صدر، سیکریٹری، ممبر یا رکن ہیں، تو ہمیں سامنے لیا جائے، ہمارے نام کے جیکارے پکارے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے سامنے آج قوم و ملت کے مفاد کے علاوہ اپنا مفاد ہے، اپنا فائدہ ہے، اور جب ہم اور آپ قوم اور ملت کے مفاد کو چھوڑ کر اپنے مفاد پر آئے تو حالت ہماری یہ ہے جو ہماری موجودہ سچویشن ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک انصاری یعنی جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ایک مہاجر یعنی جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تھے، کسی بات پر بحث ہو گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، یا للمہاجرین، مہاجر آ گئے، یا للانصار، انصار آ گئے۔ سچویشن یہ ہے مدینے کے باہر ایک میدان میں صحابہ کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ ہوا کیسے؟ تھوڑا سا اختلاف ہوا، تھوڑی سی بات ہوئی، منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس ملعون نے دونوں کے اندر آگ لگا دی۔ انصاریوں، تم ان سے دب کر رہو گے جو مکے سے تمہارے یہاں آئے، تمہارے کھیتوں پر قبضہ کیا، تمہاری تجارت پر قبضہ کیا، اور جس کو قرآن نے ذکر کیا اس نے ایک لفظ کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی یہ آیت ہے، 28واں پارہ قرآن مجید کا۔ گویا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مدینے کے رہنے والے عزت دار، نعوذ باللہ مکے کے رہنے والے ذلیل لوگ ہیں، آج مدینے والے مکے والوں کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی کو خبر پتہ چلی، آپ دوڑے گئے اور آپ نے وہاں پر ایک شاندار خطبہ دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا، کیا میں نے تمہاری تربیت اسی دن کے لیے کی تھی؟ کوئی قوم نہیں اسلام میں، کوئی برادری واد نہیں، یہاں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر دوسرا مسلمان تکلیف میں ہے تو تمہارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ دوسری تنظیم والے محنت کرنے ہمیں نہیں بلایا، ہم کیوں جائیں، ہم تو بڑے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عہدہ تمہارے نزدیک زیادہ محبوب۔ چھوٹے اور بڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ اسٹیج پر سب کو جگہ نہیں ملتی، لیکن وقت کی پکار اور وقت کا تقاضا یہ ہے، تنظیم سے کسی کا بھی تعلق ہو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمان۔ اور موجودہ حالت میں آپ سے کہنا یہی ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو پاس کیا گیا، اس سلسلے میں ہمارے شہر میں جو احتجاج ہونا ہے، اللہ کے لیے تنظیم کا رونا بند کر کے ملت کو لے کر سامنے آئیے اور یہ کہیے یہ ظلم صرف مجھ پر نہیں، میری ملت کے ہر فرد پر ہے۔ اس کے اثاثے کو حکومت چھیننا چاہتی ہے، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یقین رکھیے آپ، اگر میں اور آپ اپنی تنظیم، اپنے ادارے، اپنی قوم کو لے کر یہ کہنے لگے نہیں ہم محنت الگ سے کریں گے، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہو جائیں
تاکہ طاقت بٹ جائے۔ اگر اتحاد و اتفاق ہو، اگر اتحاد و اتفاق ہو، آپ یقین نہیں کر سکتے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ 1990 سے پہلے پرانے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، وہ حکومت، وہ پارٹی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف نسل بندی کا قانون لایا گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے پوچھ لیں، میری اور اکثر نوجوانوں کی تو اس وقت پیدائش بھی نہیں تھی۔ 90 سے پہلے نسل بندی کا قانون لایا گیا، اور وہ لوگ لے کر آئے جو دعویٰ کر رہے تھے لال قلعے کی عمارت سے کون روکے گا ہمیں، کون ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ قانون یہی چلے گا، ہم دو اور ہمارے دو۔ 1990 سے پہلے یہ قانون آیا تھا، تاریخ پڑھیے گا، اور اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ اپوزیشن پارٹی کا کوئی ایم پی نہیں سوائے ایک دو کے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ملت اسلامیہ کے ہر مسلک کے عالم نے ایک زبان میں کہا تھا یہ قبول نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ قبول نہیں ہے۔ مغربی اتر پردیش میں جائیں آپ، راتوں رات شہروں سے نوجوانوں کو اٹھا کر نسبندیاں کر دی گئیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو خود نہیں پڑھتے۔ مغربی اتر پردیش کے بڑے بڑے شہروں سے، جہاں کی 100% آبادی مسلم ہے، ہٹے کٹے مسلم نوجوانوں کو اٹھا کر شہید نسبندی کر دی گئی۔ جو نہیں مانا اس کو قتل کر کے گنگا میں بہا دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر حالات کے آنے کے باوجود، میں صرف آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، حالات کے آنے کے باوجود علماء یہی کہتے رہے کہ تمہارا یہ قانون قبول نہیں ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے چند مہینوں میں حکومت گھٹنوں پر آئی، اپنے عمل پر معافی مانگی۔ یہ کس لیے ہوا؟ اتحاد کی بنیاد پر۔ میرے بھائی، جھنڈے پر سب کا نام نہیں آیا کرتا، اسٹیج کا مائک اور ڈائس سب کو نہیں ملا کرتا، نعرہ لگانا بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے شہر میں اس وقف بل کے خلاف جو کالا قانون پاس کیا گیا ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب سے احتجاج ہے، 9:30 تک وہ رہے گا، عیدگاہ شاہی میں پرمیشن ہے۔ گزارش اتنی یہی ہے، بلا تفریق مسلک، صرف یہ ذہن میں لے کر جائیں جیسے میں مسلمان ہوں، میرے ملک کا، اس دنیا کا رہنے والا ہر وہ انسان جس میں اللہ کا کلمہ پڑا ہے میرا مسلمان بھائی ہے، اور بالخصوص ہمارے ملک کے مسلمان بھائیوں سے ان کے اثاثوں کو چھینا جا رہا ہے۔ اپنی طاقت اتحاد کی شکل میں ظاہر کریں۔ آپ نے بچپن میں کتنی مرتبہ وہ مثال سنی ہوگی، ایک باپ نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا، ایک ایک لکڑی دی، بہت مرتبہ، ہزاروں لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا، بولا بیٹا اس کو توڑو، سب نے الگ الگ اس لکڑی کو توڑ دیا۔ پانچوں کے 5 لکڑیاں دوبارہ جمع کر کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں دی، اب توڑو، وہ نہیں توڑ سکا۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ متحد رہیں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سامنے والے کو صرف دیکھنے سے احساس ہو جاتا ہے۔ اتحاد میں وہ پاور، وہ طاقت ہے، اللہ نے وہ برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی، تفصیل بہت لمبی ہے، مختصراً عرض کروں۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، مگر شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ کیا کہا؟ آپ کی امت میں اتحاد رہے گا اگر آپ کی امت قرآن و سنت پر جمی رہے گی، تو اتحاد رہے گا۔ ہمارے اندر اتحاد نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہماری نمازوں کا کیا حال، ہمارے یہاں سے جانے والے حجاج اکرام کتنے ہیں اور فرض کتنے پر ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے۔ سال میں 4 عمرے کر لیں گے، سمجھ لیں گے نہیں حج تو کرتے رہے نا،
حج کتنوں پر فرض ہے ذرا سامنے رکھ کر دیکھیں. حج عمارت کے بنانے سے ساقط نہیں ہوتا. بیٹی کی شادی آ گئی، نہیں، حج ساقط نہیں ہوگا، فرض ہوا ہے. اگر آپ کر نہیں گئے کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس مسلمان پر حج فرض ہو جائے اگر وہ نہ کرے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو میرے کہنے کا آپ سے آج یہی ارادہ تھا کہ اللہ کے لیے اپنے شہر میں جو احتجاج ہونے والا ہے اس کو مکمل کامیاب بنائیے. تنظیموں کو، تمام تنظیمیں اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جھنڈے کے نیچے ہیں. جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث، جتنی تنظیمیں اس ملک کی بڑی بڑی ہیں یا شہروں کی چھوٹی تنظیمیں ہیں، سب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس جھنڈے کے نیچے آؤ، ایک پلیٹ فارم پر آؤ اور آ کر ایک زبان میں یہ کہو ہمیں یہ قانون قبول نہیں ہے. اتحاد دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، ہم ایک ہیں. ہمارا مسلک الگ ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا مذہب ایک ہے. الگ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اب تک برادری واد کے نام پر بھی بانٹ دیا گیا، تنظیموں کے نام پر بھی بانٹا گیا، علاقائیت کے نام پر بھی بانٹا گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بھارت کے فلاں اسٹیٹ کا رہنے والا، کسی کی زبان سے نکلتا ہے ہم بھی بہار کے رہنے والے، کوئی یہ کہنے لگے ہم کرناٹک کے رہنے والے. میرے بھائی وقتی طور پر صحیح ہو سکتا ہے. پھر آپ سے میں ایک بار عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لینے کے بعد جو ہمارے کانوں میں سب سے پہلا لفظ آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. میری اور آپ کی تعلیم و تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے قومیت کو ایک طرف رکھ دیں، برادری کو ایک طرف رکھ دیں، تنظیم کو ایک طرف رکھیے، ایک زبان ہو کر کہیے ہم ایک اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. ہم ایسا ہو سکتا ہے کوئی ہم میں سے آمین زور سے کہتا ہو، کوئی آہستہ سے کہتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کوئی نماز کے موقع پر تکبیر میں حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوتا ہو، کوئی شروع میں کھڑا ہو جاتا ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ تم کسی کو اس کے دیوبندی ہونے کی بنیاد پر اس کی وقف کی جائیداد پر قبضہ کرو گے. ہم اور آپ اپنی زبان سے یہ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اگر قبر کو مانتا ہے اس کے قبر کے ماننے کی بنیاد پر حکومت اس کی جائیداد پر قبضہ کرے گی، نہیں، بلکہ ایک زبان ہو کر یہ کہیں ہماری ملت کا ساسا ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمیں یہ قانون بالکل قبول نہیں ہے. آج صرف آپ سے یہی کہنا تھا، علماء ہوں، عمائدین شہر ہوں، مسجد کے ذمہ داران ہوں، تنظیموں کے ذمہ داران ہو، ہمارا متحدہ پلیٹ فارم مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. اس کے تحت جو ہدایات آئی ہیں، کل کی پرمیشن ملی ہے ہفتے کے دن کی بعد نماز مغرب سے 9:30 تک، اس کو آپ مکمل کامیاب بنائیں، اس خبر کو دور دور تک پہنچائیں. حالانکہ آج ارادہ یہ تھا کہ حج کے عنوان پر کچھ بات ہو، مگر الحمدللہ حجاج کے لیے الگ الگ کیمپ لگتے رہتے ہیں، ان کو سکھایا بھی جاتا ہے. کرنٹ سچویشن کا تقاضا یہ تھا کہ آج اس عنوان پر بات ہو، اس لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے عرض کیا ہے یہ آواز دور تک پہنچائیں. کل انشاءاللہ احتجاج ہوگا، مکمل طاقت کے ساتھ، اپنے بینرز کے ساتھ، سلوگنز کے ساتھ، جتنا دکھا سکیں اس کو دکھائیں کہ ہمیں یہ قانون کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.